السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے تھے رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں، اس میں چند احادیث ہم نے پڑھی تھی، اور یہ دو تین احادیث تفصیلی ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں باری باری۔ پہلے میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کی باری۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی ہریرہ ان الناس قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول، حل نرا ربنا یوم القیامہ، کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھ سکیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، حل تضارون فی القمر لیلۃ البدر، کیا 14ویں رات چاند کو دیکھنے میں تم کوئی مشقت یا کوئی دشواری محسوس کرتے ہو؟ یعنی آپ نے یہ سمجھانے کے لیے سوال پوچھا۔ قالوا لا، قال اللہ کے رسول نہیں۔ قال فهل تضارون فی الشمس، کیا تم سورج کو دیکھنے میں کچھ دشواری محسوس کرتے ہو؟ یعنی سورج تمہیں نظر آتا ہے بغیر کسی اوٹ کے؟ لیسا دونہا سحاب، اس حال میں کہ اس کے درمیان کوئی بادل آڑ نہ ہو، یعنی ابر مطلع ابر آلود نہ ہو، تو کیا تم سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری محسوس کرتے ہو؟ یعنی دیکھنے کے اندر سے مراد یہ کہ تمہیں دیکھ سکتے ہو سورج کو یا نہیں؟ قالوا یا لا یا رسول اللہ، قال فإنکم ترونہ کذالک، اور تم اس رب کو بھی اسی طرح دیکھ لو گے۔ اب یہ نص ہے کہ یہ رویت کی رویت کے ساتھ تشبیہ ہے، مری کی مری کے ساتھ نہیں۔ یجمع اللہ الناس یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، فیقول، اور کہے گا، من کان یعبد شیئا فلیتبعہ یا فلیتبعہ، تو جو جس کی عبادت کرتا تھا نا، وہ اس کے پیچھے ہو جائے، یا اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے چلو۔ فیتبع من کان یعبد الشمس الشمس، جو سورج کی عبادت کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے چل پڑے گا۔ اب یہ سارے الہ جو ہے نا جن کی پوجا کی جاتی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ وہاں جمع کر دے گا، ان الہوں کو، یعنی ان الہوں کو وہ جمع کر دے گا علامتی طور پر، یہ یاد رکھیں، اصلا نہیں ہوگا۔ ورنہ تو کچھ لوگ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے وہ جمع ہو جائیں گے، تو یہ علامتی ایک طور محترم پر۔ آواز آپ کی نہیں آ رہی، آواز کٹ رہی ہے۔ جی آواز نہیں آ رہی؟ جی میری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے شیخ محترم، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ کہ عارف تاجور بھائی میرے خیال بولے تھے۔ جی اچھا، کیا میں بات کر رہا تھا؟ ہاں، علامتی طور پر ہوگا، حقیقتاً یہ نہیں ہوگا۔ اب یہ تو نہیں کہ سورج وہ جہنم میں گرا دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو قالوا لا، سوری، فیتبع من کان یعبد الشمس الشمس ویتبع من کان یعبد القمر القمر، جو سورج کی بات کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے، جو چاند کی بات کرتا تھا وہ 5 چاند کے پیچھے۔ ویتبع من کان یعبد الطواغیت الطواغیت، جو طاغوتوں کی عبادت کرتا تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا، وہ بتوں کے پیچھے ہو جائے گا۔ وتبقى هذه الامه، اب یہ امت باقی رہ جائے گی، یہ امت باقی رہ جائے گی، فیہا شافعوہا او منافقوہا، شکا ابراہیم، ابراہیم بن سعد کو شک ہے ان الفاظ میں، رابی نے کیا لفظ بولے کہ یہ امت باقی رہ جائے گی، اس امت کے اندر اس امت کی شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے، یا یہ فرمایا کہ اس میں منافقین بھی ہوں گے، یعنی جن کے اندر نفاق کا مرض تھا، عملی نفاق، یعنی جو اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے
وہ بھی ادھر شامل ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی باقی رہ جائیں گے، کیونکہ وہ کم از کم کسی نہ کسی کو پکارتے تو تھے نا، ظاہری طور پر صحیح لیکن کلمہ پڑھتے تھے، یہ لوگ باقی رہ جائیں گے، باقی سارے کے سارے اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے چل پڑیں گے۔ فیاتیہم اللہ، اب ان کے پاس اللہ آئے گا، فیقول انا ربکم، تو وہ کہیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہاں دونوں روایتوں کے اندر اختصار بھی ہے، تو اس میں آپ ذرا تفصیلی بات سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس دو طرح آئے گا، دو بار آئے گا اللہ تعالیٰ۔ ایک بار آئے گا اللہ تعالیٰ تو وہ کہیں گے کہ اللہ ان کے پاس آئے گا، کہے گا میں تمہارا رب ہوں، وہ کہیں گے نہیں تو ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا رب وہ ہے کہ جس کی ہم نشانیاں پہچانتے ہیں۔ تو اب دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ آئے گا اور شکل کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے، دوسری صورت کے اندر آئے گا، یعنی جس صورت میں پہلے آیا تھا اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ دوسری صورت میں آئے گا۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ کہیں گے تو واقعی ہمارا رب ہے، اچھا جی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا پھر تمہارے پاس نشانی کیا ہے، وہ نشانی کا بتائیں گے کہ پنڈلی نشانی ہے، پنڈلی جو ہے نا، پنڈلی پہ سے کپڑا ہٹائے گا ہمارا رب اور اس کو ہم سجدہ کریں گے، یہی نشانی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر یہ نشانی بیان کی گئی ہے۔ وَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، یہ آیت اس کی دلیل۔ بہرحال اللہ ان کے پاس آئے گا، فیقول، اب یہ آنا اللہ تعالیٰ کا کس طرح ہوگا اللہ بہتر جانتے ہیں، ہمارے اس کی کیفیت ہم نہیں بتا سکتے۔ فیاتیہم اللہ، اللہ ان کے پاس آئے گا، فیقول، کہے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، فیقولون ھذا مکاننا، یہ ہماری جگہ ہے، حتی یاتینا ربنا، یہاں ہمارا رب آئے گا، ہم اس لیے یہاں سے نہیں ہلے، یہاں پہ ہمارا رب آئے گا، تو یہ ہماری جگہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا، جب ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا، عرفناہ، تو ہم اس کو پہچان لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، پھر اللہ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس میں وہ اللہ کو پہچانتے ہوں گے، یعنی وہ جو نشانیاں جو اللہ رب العزت نے اپنی صفات قرآن میں یا حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بیان، اس صورت کے اندر مسلمان پہچان لیں گے اللہ کو، یہ واقعی ہمارے اللہ ہے۔ فیقولو، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، فیقولون انت ربنا، وہ کہیں گے یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے، فیتبعونہ یا فیتبعونہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے ہو جائیں گے، اللہ کے پیچھے چلیں گے۔ اب یہ چلنا کیسا ہوگا واللہ اعلم۔ وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جہنم، اور پل صراط کو ڈال دیا جائے گا، پل کو ڈال دیا جائے گا جہنم کے درمیان، کیا فاکون انا و امتی اولا من یجیزوہا، میں اور میری امت پہلے وہ ہوں گے جو اس کو عبور کریں گے، یجیزوہا، اس عبور کو عبور کریں گے۔ ولا یتکلم یومئذ الا الرسل، اس دن بات کر سکیں گے تو صرف رسول ہی بات کر سکیں گے، لیکن رسول بھی کیا بات کریں گے، ودعوى الرسل یومئذ، اور رسولوں کی پکار بھی اس دن کیا ہوگی، اللہم صلی وسلم، یعنی اس مقام پر پل کے اوپر جو ہوگی پکار، وہ کیا ہوگی، سلم سلم، اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں بچا لے۔ آگے فرمایا وفی جہنم کلالیب، جہنم کے اندر کچھ آنکڑے ہیں، آنکڑے ہوتے ہیں کہ ایسی کہہ لیں آپ، ایسا لوہے کا ہتھیار کہ جس کے اوپر جو سرا ہے، اس کا جو سر ہے وہ مڑا ہوا ہو، شاید آپ نے دیکھا ہو کہ کسی چیز کو پکڑنے کے لیے اس کو کیسے سمجھائیں، کسی چیز کو کھینچنے کے لیے نہیں، کبھی کوئی جو آپ نے کبھی دیکھا ہو کو بڑی ہیوی جو چیز کو کھینچنے کے لیے جو ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے، تو آگے سرا مڑا ہوا ہوتا ہے، یا جس طرح کرین ہوتی ہے نا کسی چیز کو اٹھانے کے لیے چیز کو، اس کے آگے والا جو ہتھیار جو سرا ہوتا ہے وہ مڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیز ہوگی، کلالی، آنکڑے ہوں گے۔ مثل الشوک السعدان، سعدان یہ ایک پودا ہے، اس کے کانٹوں کی طرح،
یہ دیکھا ہے کسی نے سادان کا پودا؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہے. یہ سادان پودا شاید کسی نے دیکھا ہو پہلے. یہ کانٹے دار، اتنے کانٹے ہوں گے. اب اس طرح کی وہ کلالیب ہوں گی، اور وہ بہت، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی مقدار میں ہوں گی، یعنی بہت بڑی حجم میں ہوں گی. اب اس کی لمبائی اور چوڑائی اللہ بہتر جانتے ہیں. کہتے ہیں کہ فرمایا ہر رائی تم سادان، کیا تم نے سادان دیکھا ہے، یعنی سادان پودا دیکھا ہے؟ کالو نام، کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول دیکھا ہے. کالا فإنها مثل الشوک السادان، یہ جو کلالیب ہوں گی یہ سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گی. غیر انہ لا یعلم ما قدر عظمها الا اللہ. فرمایا لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی بڑائی، یعنی بڑھائی، اس کی جو مقدار ہے اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کتنی بڑی ہوں گی وہ کلالیب، اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تخطف الناس باعمالہم، یہ اچکے گی، اچک لے گی لوگوں کو اس کے اعمال کے اعتبار سے. جس قدر اس کے اعمال ہوں گے اس قدر وہ اس کو اچکے گی. فمنہم الموبق بقی بعملہ، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو ہلاک کر دیے جائیں گے. بقی بعملہ، وہ جہنم میں باقی رہیں گے اپنے عمل کی وجہ سے، عمل کے ساتھ. اب الموثق بعملہ، یہ لفظ یہاں یہی ہے، میں نے تو اور کچھ پڑھا تھا. اچھا ٹھیک ہے. منہ الموبق بقیہ بعملی، کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے عمل کے اعتبار سے وہ ہلاک کر دیے جائیں گے. وابل موثق بعملی، یا یہ کہا، یہ لفظ بولے کہ وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ جکڑ لیے جائیں گے، قید کر لیے جائیں گے. ومنہم المخردل، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو خردلو، میں نے یعنی جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. اب المجازہ، یا یہ کہا کہ ان میں سے ایسے ہوں کہ جو جن کو بدلہ دیا جائے گا. اب المجازہ، یا جن کو بدلہ دیا جائے گا. او نحوہ، یا اس طرح کے لفظ کوئی بولے، کوئی بھی لفظ ان میں سے کوئی بولے ہیں، راوی کو شک ہے. ثم یتجلی، پھر اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ سامنے آئیں گے. حتیٰ اذا فرغ اللہ من القضاء، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ من القضاء بین العباد، جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائیں گے. وہ اراد، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا کہ ان یخرج برحمتہ من اراد من اہل النار، کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا کہ نکالے اپنی رحمت کے ساتھ من اراد من اہل النار، جن کا بھی اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا جہنمیوں میں سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنمیوں میں سے جس کو نکالنے کا ارادہ کرے گا نا باہر، جب اللہ ارادہ کرے گا تو امر الملائکۃ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان یخرجوا من النار، کہ نکال دو جہنم سے من کان لا یشرک باللہ شیئا، کہ جو اللہ کے ساتھ بالکل بھی شرک نہیں کرتے. یعنی شرط یہ ہوگی نکالنے کی کہ ان کے اعمال کے اندر شرک نہیں ہوگا، بالکل بھی ذرہ برابر بھی شرک نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ نکالو ان غیر مشرکوں کو، یعنی جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا. ممن اراد اللہ ان یرحمہ،
ان میں سے جن پر اللہ رحم کرنے کا ارادہ کرے گا۔ اب وہ مزید ان کی شرطیں کیا ہیں؟ ایک شرط تو یہ تھی کہ وہ شرک نہ اس کے عقیدے کے اندر ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ ممن یشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی بھی دیتا ہوگا، یعنی صدقے دل سے لا الہ کی گواہی دیتا ہوگا، یعنی موحد ہوگا لیکن گناہ گار ہوگا اور جہنم اس کے اوپر واجب ہو چکی ہوگی، تو وہ جہنم سے ان کو نکالنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس پر میں رحم کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں کو حکم دے گا۔ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ، تو وہ پہچان لیں گے، یعنی فرشتے انہیں پہچانیں گے جہنم میں، بھی اثر سجودی، سجدوں کے نشانات سے، یعنی وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے یا ان کے شرک نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے جو پیشانیوں پر یا سجدوں کے نشان ان پر بنا دے گا، تو ان کو وہ پہچان لیں گے پھر ناری جہنم میں بیاثر سجودی، سجدوں کے نشانوں سے۔ تاکل النار ابن آدم، آگ ابن آدم کو کھا جائے گی، الا اثر سجودی، مگر سجدے کے نشانات کو نہیں کھائے گی۔ تو یہ نماز اور سجدہ کی کتنی فضیلت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہی کلمات کافی ہیں۔ تاکل النار ابن آدم، آگ ابن آدم کو کھا جائے گی، الا اثر سجودی، سوائے سجدے کے نشانات۔ حرم اللہ علی النار ان تاکل اثر السجود، اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو کھا جائے، چلسا دے۔ فیخرجون من النار، تو وہ جہنم سے نکل جائیں گے، قدیم تحشو، اس حال میں، یعنی نکلیں گے اس حال میں کہ وہ جلس چکے ہوں گے، قدیم تحشو، وہ کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ اچھا آگے جی، فیصب علیہم ماء الحیاتی، تو ان پر ڈالا جائے گا آب حیات، آب حیات ان پر ڈالا جائے گا جس سے زندگی ملتی ہے۔ فینبتون تحتہ، تو وہ اس آب حیات کے تحت، یعنی اس کے نیچے اگ آئیں گے، کما تنبت الحبۃ فی حمیل السیل، کہ جس طرح دانہ اگتا ہے وہ سیلاب سے جو کیا لیں آپ، سیلاب کی باقیات کے اندر، سیلاب جب آتا ہے نا تو وہ جس طرح دانہ اگتا ہے، جب وہ کہتے ہیں سیلاب ختم ہوتا ہے نا، نیچے کچھ جو ذرات سیلاب کی وجہ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، دانے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اگتا ہے بعد میں، اس طرح وہ اگتا ہے نا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آب حیات کی وجہ سے، یعنی ایک نہر ہے نا آب حیات، اس کے کنارے پر اس کو رکھ دیا جائے گا، آب حیات میں ڈبو کر اس کو کنارے پر رکھ دیا جائے گا، جس طرح وہ اگے گا نا، اگتا ہے نا، یعنی وہ اگے گا قیامت کے دن۔ ثم یفرغ اللہ من القضاء بین العباد، پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ سے فارغ ہو جائے گا، ویبقى رجل منهم، اور ان میں سے ایک بندہ باقی رہ جائے گا صرف، یعنی ان جہنمیوں میں سے ایک بندہ باقی رہ جائے گا، مقبل بوجهه علی النار، وہ اس کا چہرہ، وہ متوجہ ہوگا اس کا چہرہ علی النار، آگ پر، یعنی وہ آگ پر، آگ کی طرف دیکھ رہا ہوگا، وہ آگ یعنی آگ سے نکال دیا جائے گا لیکن آگ کی طرف اس کا چہرہ ہوگا۔ وہ آخر اہل النار دخولا الجنت، یہ آخری جہنمی ہوگا جس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، یعنی جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے یہ آخری جہنمی ہوگا۔ فیقول، اور وہ کہے گا، ای ربی، اے میرے رب، اسرف وجہی، میرے چہرے کو پھیر دے، یعنی ناری، آگ سے، یعنی مجھے جہنم سے چہرہ میرا دور کر دے۔ تو فإنه قد قشبنی ریحھا، اللہ میرے چہرے کو دوزخ سے دور کر دے، کیوں؟ فإنه قبشنی، کیونکہ مجھے ہلاک کر رہی ہے، ریحھا، اس کی ہوا، یا اس کی جو ہوا ہے، یا اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہوا کہہ لیں، اس کی ہوا مجھے ہلاک کر رہی ہے، ہلاک کر دیا ہے ہوا نے۔ وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، اور مجھے جلا دیا ہے ذکاؤہا، اس کی ترشی نے، اس یعنی اس کی سختی اور تیزی نے مجھے، آگ کی تیزی نے مجھے جلا کے رکھ دیا ہے۔ فَيَدْعُ اللَّهَ بِمَا شَاءَ أَن يَدْعُوَهُ، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا جو بھی اللہ تعالیٰ سے چاہے گا وہ دعا کرے گا۔ ثم یقول اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ هل عصیت، کیا قریب نہیں ہے کہ ان آتیتک ذالک، اگر میں نے تجھے یہ دے دیا،
یعنی جو تو مانگ رہا ہے کہ مجھے چہرے کو دور کر دے، تو وہ دعا کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا قریب نہیں ہے کہ میں نے اگر تجھے دے بھی دیا یہ چیز، انتس نہیں گئی رہا کہ تو مجھ سے اور بھی مانگے گا، یعنی اگر میں نے تجھے دے دیا، بہت قریب نہیں ہے کہ تو مجھے اور بھی مانگے گا؟ فیقول اللہ، وہ کہے گا نہیں اللہ میں اور نہیں مانگتا کچھ بھی، وعزتک لا اسألک غیرہ، تیری عزت کی قسم ہے تجھ سے میں اور کوئی سوال نہیں کرتا، بس یہی مجھے دے دے، بس کہ مجھے میرے چہرے کو جہنم سے تو دور کر دے۔ تو کہتے ہیں وعزتک لا اسألک غیرہ، میں اس سے علاوہ، اس کے علاوہ تجھ سے کوئی نہیں سوال کرتا، ویؤتی ربہ من عہود و مواثیق ما شاء، اور وہ اپنے رب کو دے گا وعدے، عہد و پیمان دے گا اپنے رب کو، ماشاء جو بھی وہ چاہے گا، یعنی وعدے کرے گا کہ قسمیں اٹھائے گا کہ اللہ میں تجھ سے اور کوئی نہیں مانگتا۔ فیصرف اللہ وجہہ علی النار، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے پھیر دے گا، دور کر دے گا آگ سے۔ فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ، جب وہ جنت پر متوجہ ہوگا نا، جنت کی طرف دیکھے گا، جنت کی طرف اس کا رخ ہوگا نا جب، ورآہا، اور اس کو دیکھے گا، تو ساکت ما شاء اللہ ان یسکت، تو جب تک اللہ چاہے گا وہ خاموش رہے گا، یعنی اس کو تکتا رہے گا، بس حسرت امیز آنکھوں سے دیکھتا رہے گا، کچھ بولے گا نہیں، کیونکہ اس کو اپنا وعدہ یاد ہوگا کہ میں نے تو کہا تھا کہ اللہ سے کہ اللہ میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ ثم یقول، پھر وہ بالآخر، بے صبرا انسان ہے تو وہ کہہ دے گا اے ربی، اے میرے رب، قدمنی الی باب الجنہ، بس مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ فیقول اللہ لہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کروائے گا کہ الست قد آتیت عہودک و مواثیق، کیا تو نے اپنے آپ وعدے اور میثاق نہیں دے رکھے مجھے، کہ اللہ تسألنی غیر الذی اوتیت ابدا، کہ جو تجھے دے دیا جائے گا اس کے علاوہ تو کوئی بھی سوال نہیں کرے گا کبھی بھی، یعنی اب تو نے جو مانگا تھا تجھے دے دیا گیا ہے، تیرے چہرے کو جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دیا گیا، اب تو نے جو وعدہ کر رکھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا اور کچھ نہیں مانگے گا۔ وہی لکھ یا ابن آدم، ابن آدم، برا ہو تیرا، ماں اغدارا کا، کتنا تو وعدہ خلاف ہے، نے وعدہ بھی کیا ہے تو میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا، پھر وعدہ توڑ رہا ہے اپنا۔ فیقول، وہ کہے گا اے ربی، اے میرے رب، وید اللہ، اور پھر اللہ سے دعا بھی کرے گا ساتھ، حتیٰ یقول، آتا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ حل عصیتا، یعنی یہ دعا کرنے لگے گا نا، اللہ تو ٹھیک ہے میں نے وعدہ کیا تھا لیکن اللہ تو مہربانی کر کہ مجھے بس جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حل عصیتا، کیا یہ قریب نہیں ہے کہ ان اوتیتا ذالک، اگر تجھے یہ تیرے سوال بھی پورا کر دیا جائے، انت سالہ غیرہ، کہ تو اس سے علاوہ بھی مانگے گا، یہ قریب ہے، قریب نہیں ہے کہ تو اپنی اس نعمت کے علاوہ بھی کوئی نعمت مانگے گا۔ فیقول، وہ کہے گا لا وعزتی، اللہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وعزتی کا اللہ اسألک غیرہ، تیری عزت کی قسم میں اس کے علاوہ کچھ اور سوال نہیں کروں گا۔ ویؤتی ما شاء من عہود و مواثیق، اور وہ جو چاہے گا کئی ایک وعدے اور میثاق کرے گا، فیقدمہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کو قریب کر دے گا، الی باب الجنتی، جنت کے دروازے کے۔ فیدا قام الی باب الجنتی، جب وہ جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوگا نا، تو ان فحقت لہ الجنت، ان فحقت کا معنی ہوتا ہے، ہاں، کھلے گی اس کے سامنے جنت، ان فحقت لہ الجنت، اس کے سامنے جنت ظاہر ہوگی، جنت کھلے گی اس کے سامنے، پر آہا، یعنی اس کو دروازے پر جب کھڑا ہو کر دیکھے گا نا تو جنت اس کو دکھائی دے گی، پر آ ما فیہا من الحبرتی والسروری، تو وہ اس میں دیکھے گا جو نعمتیں اور جو سرور یعنی مسرتیں اس کو جو دکھائی دیں گی، اس میں وہ اس پر نظر دوڑائے گا، نعمتوں کو دیکھے گا، جو اس میں مزے مزے کی چیزیں ہوں گی اس کو دیکھے گا، تو اب دیکھ کے بعد اس کو وعدہ بھی اس پر یاد ہوگا کہ میں نے وعدہ کر رکھا ہے، یسکت ما شاء اللہ ان یسکت، وہ جب تک چاہے گا خاموش رہے گا، ثم یقول، پھر بلا کر کہہ اٹھے گا کہ اے ربی، میرے رب، ادخلنی الجنت، مجھے جنت میں داخل کر دے، بس تھوڑا اندر انٹر کروا دے یا اللہ۔
फ़यक़ूलु अल्लाह, अल्लाह ताला कहेगा लस्तक़द आतैता उहूदक व मवासिका अल्ला तसाला गैरा मा ऊतीता, जो तुझे दे दिया गया है इससे ज्यादा तो सवाल नहीं करेगा, ये तूने वादा किया था, ऐसा नहीं था कि वादा किया तूने। फ़यक़ूलु वैल फ़यक़ूलु, तो अल्लाह ताला कहेगा वैलक या बना आदम मा अग़दरक, कितना तू वादा खिलाफ। फ़यक़ूलु ऐ रब्बी, ऐ मेरा रब, दुआ करेगा फिर, ला अकूनन्ना अशका, ना मैं बन जाऊं कहीं, अशका खल्क़ि का, तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा बदबख्त। नहीं, वो कहेगा अल्लाह मैं कहीं बदबख्त ना बन जाऊं इतना, मुझे तू दे दे। यानी मुझसे बड़ा बदबख्त क्या हो, बहुत बदबख्त कौन होगा कि जो जन्नत की नेमतों की तरफ देख भी रहा है लेकिन उसको मिल नहीं रही। तो अल्लाह, ना मैं बन जाऊं कहीं अशका खल्क़ि का, तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा बदबख्त। फला यज़ालु यदु, तो वो दुआ करता रहेगा हत्ता यज़हक अल्लाहु मिन्हु, हत्ता फिर अल्लाह ताला उसको देखकर मुस्कुराएंगे। फैज़ा ज़ाहिका मिन्हु, जब उससे मुस्कुराएंगे ना उसको देखकर, यानी बंदा क्या क्या चीज़ है ये, तो सब्र ही नहीं करता, रुकता ही नहीं है। तो अल्लाह मुस्कुराएंगे, और फिर जब मुस्कुराएंगे तो काला लहू, तो अल्लाह ताला उसको कहेंगे उदखुलिल जन्नत, जन्नत में दाखिल हो जा, चल दी तुझे जन्नत। फ़इदा दाखला, जब उस जन्नत में दाखिल हो जाएगा ना, तो काल अल्लाह लहू, तो अल्लाह ताला उसको कहेगा तमन्ना, ये तमन्ना करो, अब मांगो जो मांगना है, जो ख्वाहिश कर सकते हो ख्वाहिश करो। फसाला रब्बहू व तमन्ना, वो अपने रब से फिर मांगेगा और आरजुएं करेगा। हत्ता इन अल्लाह ला युज़क्किरुहु, वो तमन्नाएं करेगा। वान अल्लाह हत्ता इन अल्लाह ला युज़क्किरुहु, अल्लाह हत्ता कि अल्लाह ताला उसको याद करवाएगा, यानी उसके दिल में तमन्नाएं डालेगा ताकि ये और मांग सके। अल्लाह ताला उसके दिल में वो तमन्ना, जाहिर है कोई भी इंसान अपनी तरफ से तमन्ना भी नहीं कर सकता ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल में ख्याल डालता है। अब एक वो शख्स है कि जो जिसकी तमन्ना की सोच बिल्कुल महदूद होती है। तो मुझे यहाँ से तमन्ना से याद आया, हमारे कुछ क्लास फेलोज थे, हमारे साथ तो वाकया नहीं पेश आया, हमारे क्लास फेलो थे, वो तखस्सुस में पढ़ते थे उस टाइम ना। तो और एक जामिया के अंदर जो क्लासें होती हैं ना, जो जूनियर क्लासें, उनमें एक लड़का पढ़ता था, वो उसको कहते हैं ना कि बस दिमाग का पूरा पूरा सा था, पहली बार शहर आया था। उसको कहते हैं कि आपका नाम लेकर कहते हैं कि आओ तुझे ना हमें कोई तुम्हारी दावत करते हैं। खाने पीने का वो शौकीन था, अभी नया नया शहर में आया था। कहते भी नहीं, फिर किसी दिन ना, कहते ठीक है हम ना तुम्हारी किसी दिन दावत करेंगे, तो तुम्हें जो आप तुम कहोगे ना वो हम खिलाएंगे। वो उसको ले गए, उसको बाहर ले गए, शहर ले गए और कहने लगे कि आज तुम जो कहोगे ना तुम्हें वो खिलाएंगे। कहते देख लो, उसने पक्का कर दिया। कहते जी जो मैं कहूंगा वो मुझे खिला दोगे। हाँ जी, वो तीन चार लोग थे, चले हम कहते पैसे डाल के ना इकट्ठे, इसको अच्छी तरह जो ना वो खिला देंगे, चलो अल्लाह का बंदा नेक आदमी दुआएं देगा। कहते हैं उसको हमने कहा कि भाई जो तुम चाहोगे ना तमन्ना सोच लो अच्छी तरह, जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है ना वो खिला दो, खिला देंगे हम आप। कहते हैं चलो मुझे ना थोड़ा सा सोचने दो। इस सोचने के बाद कहता है कि भी देख लो पक्के रहना, फिर ये ना कहना कि हम भी हम नहीं खिला सकते। उसने सोच साच के ना थोड़ी देर के बाद बताया, कह रहे कि चलो इस तरह करो मुझे जलेबियां खिला दो। अब वो कहते हैं अभी हम हैरान परेशान भी यार, अल्लाह के बंदे हमने तुम्हें कहा कि कोई अच्छी चीज खा लो, जलेबियां तुम पहले भी खा लेते हो। यानी कहने का मकसद ये है कि उसकी तमन्ना का दायरा कार ही इतना था, उसने इतना ही सोच सकता था, वो इतनी तमन्ना कर सकता था। ठीक है, वैसे अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाता, कमेंट करके जरा बताएं ना, तो आप क्या तमन्ना करते खाने के अंदर। जी। शेख मोहतरम ये मुश्किल सवाल है, इस पे सोचना पड़ेगा। नहीं, कोई होता है ना इंसान का फेवरेट खाना, और बंदा कहता है भी, और बस औकात बंदे की फेवरेट होता है, और अब
ابھی تو شاید آپ میں سے سارے ہی اس قابل ہوں گے الحمدللہ کہ وہ خود کھا سکتے ہیں، لیکن بسا اوقات بندے کی پہنچ جیب زیادہ اتنی نہیں دیتی، یا کبھی زندگی کے اندر آپ کو کوئی ایسی آرزو رہی ہو اور جو اللہ نے ابھی چاہے شاید پوری کر دی ہوگی، آرزو رہی ہوگی یار میں یہ چیز کھاؤں فلاں ہوٹل میں، یا یہ چیز کبھی اس عمر کے اندر ہو آپ، یعنی جس عمر کے اندر عام طور پہ بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے اتنے، تمنا ہو تو آپ کیا خواہش کریں گے جی؟ جی جلیبیاں تو علاوہ ہاں جی عارف صاحب آپ کیا خواہش کریں گے جی؟ کمنٹ کر دیں، لکھ دیں۔ یعنی ولیمہ کھانے کی یعنی اس کا یہ مطلب ہے آپ کی شادی ہوئی ہے ویسے عارف صاحب؟ اچھا تو یہ اپنے ولیمہ کھانے کی آپ خواہش کریں نا پھر؟ آپ اپنے ولیمہ کھانے کی خواہش کریں، تاجور بھائی کا ولیمہ بھی کھایا جائے گا۔ میں کہ آپ تو بالکل بھی اس بھائی سے بھی زیادہ ٹائم لے رہے ہیں، اس نے بھی اتنا ٹائم نہیں لیا ہوگا تمنا کا بتاتے ہوئے۔ شیخ چلو محترم اصل میں اچھا یہ مطلب انسان کہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز سوچوں کہ جو نہ کھائی ہو اور کھانے کے چانسز بھی کم ہو، لیکن پھر ایسے مطلب تقریباً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز کھا لی ہوتی ہے۔ اب ہر کسی کا اپنا ذہن ہوتا ہے، مثال ہمارے کچھ خاص نہیں نہیں نہیں، کھانے میں نے ہیں ادھر۔ دیکھیں یہ تو ہے ہی نہیں بات کہ پہلے آپ نے نہ کھائی ہو، مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی آفر دیتا ہے، کوئی آپ کا کلاس فیلو ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، یا کوئی آپ کا جگری یار ہے، گوٹیا یار ہے، وہ کہتے ہیں چلو یار کوئی آپ کو کچھ کھلاتے ہیں، آپ کہیں جی اچھی سی اچھی کیا چیز کھا سکتے ہیں آپ؟ یہ میں میرے کہنے کا یہ نہیں مطلب کہ کھائی ہے یا نہیں کھائی پہلے۔ شیخ محترم بہن نے کہا مندی، تو شیخ صاحب ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آب گوش۔ کیا؟ آب گوش کہتے ہیں شیخ صاحب، یہ کشمیری میں آپ ہم آب گوشت؟ گوش۔ جی شیخ صاحب، اچھا وہ شیخ محترم وہ تھوڑا سا گوشت گوشت اور دودھ ہوتا ہے، اور تھوڑا سا مطلب میٹھے ذائقے کا ہوتا ہے، پانی والا ہلکا سا گوشت میٹھا ہے؟ ذائقہ۔ آپ گوشت؟ نہیں نہیں شیخ صاحب، پانی کا نہیں ہوتا، دودھ میں ہوتا ہے، دودھ اور گوشت ہوتا ہے، اور تھوڑا میٹھے ذائقے کا ہوتا ہے۔ اچھا اچھا، اس کا نام کیا، آفیشیل نام کیا ہے اس کا؟ شیخ صاحب مجھے نہیں پتا اردو میں یا کسی اور زبان میں کیا کہتے ہوں گے، ہم تو آب گوشت کہتے ہیں، آب گوشت۔ آپ گوشت، ٹھیک ہے جی، عربک مندی، ٹھیک ہے۔ یعنی عارف صاحب آپ نے میرا کچھ بھی نہیں کھانا، آپ گوشت؟ شیخ محترم شاید آپ کو معلوم ہو، میں شیخ صاحب ادھر رہا ہوں، میں ڈگری کی ہے ادھر ملتان میں۔ اچھا تو جی شیخ محترم، اسی لیے تو شیخ صاحب میرا واٹس ایپ ادھر کا چلتا ہے۔ میں شیخ صاحب ادھر بھی آیا، سرگودا 2 دفعہ، 2 یا 3 دفعہ میں آیا ہوں شیخ محترم، شیخ وہ یہاں نور پور حافظ اللہ کے پاس۔ نہ کرو، تو شیخ جی شیخ محترم، اللہ اکبر۔ اگر شیخ صاحب آنا ہوا کسی ڈاکیومنٹ وغیرہ یا کسی سلسلے میں، تو اگر ممکن ہوا تو آپ کو ادھر لے آئیں گے انشاءاللہ، نہیں تو کیونکہ ابھی شیخ صاحب ابھی کچھ رہتے ہیں کاغذات ادھر نامکمل نا، تو شیخ صاحب دیکھتے ہیں، اگر آنا پڑا تو انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ اچھا جب آ سکتے ہیں آپ؟
जी शेख साहब, मैं मतलब बाकायदा तौर पर वीज़ा पासपोर्ट के ज़रिए से आता था। मैं शेख साहब 5 6 7 साल 6.5 साल गुज़र रहा हूँ। आता जाता था, गर्मियों में घर आता, छुट्टियों में फिर वापस आना जाना मेरा लगा रहता था। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक जी है। शेख मतलब शेख साहब, वो शेख अमनपुरी हाफिज़हुल्लाह, उनके साथ भी एक दफ़ा मुलाकात हुई है। कहाँ हुई है? सरगोदा में? शेख नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह के घर में। अच्छा, ये किस सन की बात है ये? 2023 की शेख साहब। 2023 में भी आप आए थे? जी शेख साहब, 2023 में मैं आखिरी दफ़ा, बल्कि इस साल 2024 के मार्च में, मैं 2024 के फरवरी में घर आया हूँ मैं, 2 फरवरी को। नहीं, 2 फरवरी को आप आए हैं सरगोदा? नहीं शेख साहब, उससे पहले महीना, मतलब तकरीबन दिसंबर या नवंबर में शायद उधर आया था मैं। 2023 नवंबर दिसंबर में आया था फिर उधर। अच्छा, कमाल है। मैंने तो समझा भी आपसे जिंदगी में मुलाकात हो ही नहीं सकती, जन्नत में हो, अल्लाह ताला करवाए। नहीं, आप कश्मीर के हैं ना? जी जी शेख साहब, हिंदुस्तान नहीं, कश्मीर। तो कुछ साथी तो बड़ा शिकवा करते हैं उस वाले से कि वीजा वगैरह नहीं मिलता और हम आ नहीं सकते फला फला। अब नहीं शेख मतलब असल में अब थोड़ा सा कुछ 2000, समझें कि पिछले 3 साल 4 सालों में ही मुश्किलात थोड़ी सी ज़्यादा कर दी गई वीज़ा के हवाले से। बाकी यह है कि पहले तो वीज़ा बहुत जल्दी मिलता था, आसानी से मिलता था। अब थोड़ा सा है मसला। बहरहाल, लेकिन शेख साहब फिर भी हम स्टूडेंट चूंकि होते थे तो हमें जल्दी से मिल जाता था वीज़ा। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला फिर मुलाकात करवाएगा कभी इंशाल्लाह। बारक अल्लाह जी फीक। शेख साहब। जी, बात हो रही थी काल अल्लाह लहू, अल्लाह ताला ने उसको फरमाया कि तमन्ना, तमन्ना करो, आरजू करो, क्या कर सकते हो। फसाल रब्बहू व तमन्ना, तो वो अल्लाह ताला से मांगेगा और तमन्ना करेगा। हत्ता इन अल्लाह ला युज़क्किरुहु, अल्लाह ताला उसको जो है याद करवाएगा कि ये तमन्ना करो। यकूलु कज़ा व कज़ा, वो कहेगा कि अल्लाह ये मुझे दे दे, ये दे दे। अच्छा, एक रवायत के अंदर है मुस्लिम की गालवन, कि वो कहेगा अल्लाह तू मेरे साथ मजाक क्यों करता है। तो अल्लाह कहेगा नहीं, तू मजाक मजाक वाली बात नहीं, तू मुझसे मांग जो मांगना है। या ये है, या फिर फरमाया कि अगली हदीस के आखिर में, यानी ये फरमाया कि अल्लाह तुम मेरे साथ मजाक क्यों करता है, तूने मुझे इतना कुछ दे दिया है, पहले तो मुझे जन्नत में दाखिल भी होने देता था। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये रहमत और करम होगा कि जो अल्लाह ताला अपने इस बंदे, आखिरी जन्नत में दाखिल होने वाले बंदे पर करे। वो कहेगा कि यकूल कदा व कदा, अल्लाह ये दे दे मुझे। हत्ता हत्तन कतात बिहिल अमानी, यूं हत्ता कि उसकी ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी, आरजुएं खत्म हो जाएंगी, अल्लाह ताला उसको देता जाएगा। काल अल्लाह ज़ालिका लका, अल्लाह ताला फरमाएगा कि ज़ालिका लका व मिस्लुहु माहू, तेरे लिए ये भी है जो तूने तमन्ना की, व मिस्लुहु माहू, और इतना ही तेरे लिए और भी है, जितनी तूने तमन्ना की है इससे यानी 2 गुना ज्यादा तुझे मिले। अब ये तो है हाल उस जन्नती का जो आखिरी जन्नती होगा, जो दुआएं कर करके जन्नत में दाखिल होगा। तो जिसको अल्लाह ताला अव्वलुल वहला जन्नत में दाखिल कर देगा, उसकी अजमत के क्या कहने। अल्लाह ताला हमें अव्वलीन में और बेहिसाब लोगों में शामिल फरमा दे। जी आगे जी। काला अता इब्न यजीद, अता बिन यजीद, ये जो रावी हदीस है ना पीछे, ये कहते हैं, अता बिन यजीद ये अल्लैसी, ये कहते हैं कि अबू सईद अल खुदरी यू माँ अबी हुरैरा था, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ही हैं, यानी ये रवायत बयान करते या उनके साथ थे। ला यरुद्दु अलैहि मिन हदीसिही शैयन, वो उन पर इनकी हदीस में से कुछ भी रद्द नहीं करते, यानी उनकी हदीस जिस तरह उन्होंने अबू हुरैरा ने हदीस बयान की ना ऊपर, उनकी की हदीस का कुछ भी हिस्सा वो रद्द नहीं करते, उसकी तायीद ही करते हैं। हत्ता
حتیٰ کہ اذا حدث ابو ہریرہ تھا، جب ابو ہریرہ نے یہ بیان کیا نا کہ ان اللہ تبارک و تعالی قال، کہ نبی صلی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذالک لکا، تیرے لیے یہ بھی ہے، ومثلہ معہ، اور تیرے لیے اتنا اور ہے. جب یہ فرمایا نا ابو ہریرہ نے، تو قال ابو سعید الخدری، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہاں میں اختلاف کروں گا. وہ یہ اختلاف ہے کہ وعشرۃ امثالہ معہ، کہ اس یعنی ایک مثل نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ 10 گنا زیادہ ہے، اس کے ساتھ 10 گنا اور بھی ہے، یعنی یہ تمہارے لیے ہے اور اس سے 10 گنا اور بھی ہے. یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، یہ میں نے سنا ہے. قال ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما حفظت الا قولہ، کہتے ہیں مجھے تو صرف یہی یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذالک لکا ومثلہ معہ، یعنی جو مجھے یاد ہے میں نے وہ تمہیں بیان کر دیا ہے. قال ابو سعید الخدری، ابو سعید خدری کہتے ہیں اشہد انی حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قول بھی سنا ہے کہ ذالک لک بعشرۃ امثالہ. قال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں فذالک الرجل آخر اہل الجنت دخولا للجنۃ، یہ آخری جنت میں داخل ہونے والا شخص ہوگا. آگے جی، آگے ابو سعید خدری کی روایت ہے، اس میں یہ بھی وہی روایت ہے، بس تھوڑا بہت فرق ہے اس میں نا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه. بعض الفاظ کا میں ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ پیچھے ہو چکا ہے، کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، یا جلدی سے کر دوں گا. قال هل تضارون فی رؤیت الشمس والقمر اذا کان صحوا، کہ جب مطلع صاف ہو، اذا کان صحوا جب بالکل صاف ہو مطلع، تو کیا تم سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری یا تنگی محسوس کرتے ہو؟ قلنا لا. قال فانکم لا تضارون فی رؤیت ربکم یومئذ، اس دن اپنے رب کو دیکھنے میں تم اسی طرح دشواری محسوس نہیں کرو گے، الا کما تضارون فی رؤیتہما، جس طرح تمہیں، مگر اسی طرح جس طرح تمہیں دشواری ہوتی ہے ان کو دیکھنے میں، یعنی جس طرح تمہیں دشواری نہیں ہوتی نا اس میں دیکھنے میں، اسی طرح تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں بھی دشواری نہیں ہوگی. ثم رؤیتہما مطلب سورج اور چاند. ثم قال ینادی منادن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینادی منادن، ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا. کیا کرے گا؟ اعلان کیا ہوگا؟ لیذهب کل قوم الی ما کانوا یعبدون، کہ ہر قوم چلی جائے اس کی طرف جس کی وہ عبادت کرتے، ہر قوم، ہر گروہ اس کی طرف چلا جائے کہ جس کی وہ عبادت کرتے تھے. اچھا، فَيَذْهَبُ أَهْلُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، تو صلیب والے اپنی صلیب کے ساتھ چلے جائیں گے. صلیب والے اپنی، اب دیکھیں نا صلیب، اصل تو وہ صلیب کی عبادت نہیں کرتے، اصل تو کرتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت. اب میں نے یہ پہلے عرض کیا تھا نا کہ علامت کی طرف ان کو علامتی طور پر جو ہے نا وہ ان کو معبود قرار دیا گیا ہے. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سولی دیے گئے، وہ صلیب کی نشان انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، تو اس کی عبادت کرتے تھے، تو وہ اس صلیب کے نشان کی طرف چلے جائیں گے. تو فیض اصحاب الصلیبی، تو صلیب والے اپنے صلیب کے ساتھ چلے جائیں گے. وہ اصحاب الاوثانی، اور بتوں والے ماں اوثانی، اپنے بتوں کے ساتھ چلے جائیں گے. وہ اصحاب کل آلیہۃ ماں آلیہۃ، اور تمام معبودوں والے اپنے اپنے معبود جو انہوں نے گھڑ رکھے ہوں گے ان کے ساتھ چلے جائیں گے. حتیٰ یبقى من کان یعبد اللہ، حتیٰ کہ وہی باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، من برین او فاجرین، چاہے وہ نیک ہوں یا برے ہوں. وغبرات من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے بچے کچے لوگ، یعنی جو اہل کتاب صلیب کی عبادت نہیں کرتے ہوں گے نا، کرتے اللہ کی عبادت ہوں گے لیکن ہوں گے ظاہر ہے یعنی وہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہوں گے، باقی گمراہیاں تو آپ کو پتہ ہی ہے، کفر تو ان کے اندر ہوگا ہی ہوگا نا، تو وہ باقی رہ جائیں گے. ثم یؤتی بجہنم، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کچے اہل کتاب کے جو اپنے دور کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو فوت ہو گئے اہل کتاب، اور جو عقیدہ توحید پر تھے، شرک پر نہیں تھے، وہ مراد ہیں.
وغبرات من اہل الکتاب، اور اہل کتاب سے بچے کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے، ثم یؤتی بجہنم، پھر جہنم کو لایا جائے۔ اب یہ نا پچھلے والی روایت اور اس روایت کے اندر تھوڑا بہت فرق ہے، باقی خاص فرق نہیں ہے۔ ثم یؤتی بجہنم تو پھر جہنم کو لایا جائے گا، تو اس کو بچھا دیا جائے گا، کانہا سراب، گویا کہ وہ، یعنی اس طرح اس کو پھیلایا جائے گا گویا کہ وہ ایک سراب ہے۔ سراب کا پہلے بتایا تھا کل کہ ایسی ریت اس طرح کا یعنی محسوس ہو کہ دور سے لگتا ہو کہ یہ پانی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ وہ پانی نہیں ہوگا، اور پانی نہ ہو لیکن پانی محسوس ہو، نظر آنے میں پانی ہو لیکن پانی نہ ہو، تو جہنم کو اس طرح پھیلا دیا جائے گا دور تک کہ وہ پانی لگے دور سے۔ فیقال للہودی، پھر یہود سے کہا جائے گا کہ ما کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ قالوا كنا نعبد عزیر ابن اللہ، ہم تو عزیر ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے۔ فیقالوا، تو کہیں گے کذبتم، تم جھوٹے ہو، لم یکن للہ صاحبۃ ولا ولد، نہ تو اللہ کی کوئی بیوی ہے نہ بیٹا ہے، فما تريدون، تم چاہتے کیا ہو، تمہاری خواہش کیا ہے؟ قالو، وہ کہیں گے نرید ان تسقینا، اب ہمیں پیاس لگی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں پانی پلا دے۔ فیقالو، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اشربوا، وہ جو سراب ہے نا جو نظر آ رہا ہے پانی، فرمایا کہ وہ پی لو۔ فیتساقطون فی جہنم، تو وہ جہنم میں گر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ثم یقال للنصارى، پھر نصارہ سے کہا جائے گا ما کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے رہے ہو؟ فیقولون، تو وہ کہیں گے کہ کنا نعبد المسیح ابن اللہ، ہم مسیح ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ فیقال کذبتم، فرمایا کہ تم جھوٹے ہو، لم یکن للہ صاحبۃ ولا ولد فما تريدون، تمہاری خواہش کیا ہے؟ فیقولون نرید ان تسقینا، فیقال اشربوا، فقالوا اشربوا فیتساقطون فی جہنم حتی یبقى من کان یعبد اللہ من بر او فاجر، حتیٰ کہ وہ شخص باقی رہ جائیں گے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، من برن، چاہے وہ نیک ہو، او فاجر، یا فاجر ہو۔ فیقال لهم، ان سے کہا جائے گا کہ ما یحبسکم، تمہیں کس نے روک رکھا ہے، تم کیوں رکے ہوئے ہو؟ وقد ذهب الناس، جبکہ لوگ تو سارے جا چکے ہیں، لوگ سارے اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ جا چکے ہیں، تم یہاں کیوں رکے ہوئے ہو؟ فیقولون، وہ کہیں گے کہ فارقناہم، ہم ان سے جدا ہو چکے ہیں، یعنی ان جو گئے ہوئے نا دنیا کے اندر بھی ہم ان سے جدا ہو چکے تھے، اور یہاں تو جدا ہونا ہی ہے۔ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ، جبکہ ہم زیادہ ضرورت مند ہیں، الیہ اليوم، الیہ اس کی طرف، اليوم آج، ٹھیک ہے، ہم ان سے الگ ہو گئے ہیں، جبکہ ہمیں جو زیادہ ضرورت ہے ان سے بھی زیادہ ضرورت ہے ہمیں۔ الیہ کی ضمیر میرا خیال ہے الہ کی طرف ہے، وہ تو اپنے اپنے الہوں کے ساتھ چلے گئے ہیں، ہمیں اپنے الہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي، جبکہ ہم نے تو ایک منادی کو ندا دیتے ہوئے سنا ہے کہ لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، ہر قوم اپنے الہ کے ساتھ کہ جس کی وہ عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ مل جائے، اس کے ساتھ ساتھ رہے۔ وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، لہذا ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ فِي صُورَتِهِ، فی صورتن، تو ان کے پاس جبار یعنی اللہ رب العزت آئیں گے، فی صورتن، ایک ایسی صورت میں، غیر صورت التی رأوہ فیہا اول مرہ، اس صورت کے علاوہ صورت میں آئے گا اللہ تعالیٰ کہ جس صورت میں انہوں نے اللہ کو پہلی بار دیکھا تھا، ٹھیک ہے، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ پہلے ایک صورت میں اللہ تعالیٰ آئے گا، نہیں، پہلی ایک صورت میں کسی کو بھیجے گا اللہ تعالیٰ، تو وہ کہیں گے کہ تو یا یہ اللہ ہی آئے گا پہلی صورت میں، کسی اور صورت میں تو وہ کہیں گے کہ تو ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا رب کی پہچان یہ ہے، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں آئے گا، واللہ عالم، یہی شاید معنی ہے اس کا۔ تو فیاتیہم الجبار فی صورت غیر صورت التی رأوہ، اس صورت کے علاوہ کس صورت میں اللہ تعالیٰ آئے گا کہ جس صورت میں انہوں نے اللہ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ فیقول، وہ اللہ تعالیٰ کہے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ فیقولون انت ربنا، وہ کہیں گے واقعی تو ہی ہمارا رب ہے۔ فلاں یکلمہ الا الانبیاء، پھر اس سے کلام صرف انبیاء ہی کر سکیں گے۔ فیقول، تو
وہ اللہ کہے گا کہ حل بینکم و بینہ آیت تعریفونہ، کیا تمہارے درمیان اور اس اللہ کے درمیان، تمہارے الہ کے درمیان کوئی نشانی ہے جس سے تم اس کو پہچان سکو؟ فیقولون، وہ کہیں گے الساق، کہ پنڈلی کی نشانی ہے۔ فیکشف عن ساقی، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا۔ تو فیسجد لہ کل مومن، تو اللہ تعالیٰ کو پھر سجدہ کر لے گا ہر مومن۔ پہلے تو وہاں کھڑا ہوا ہوگا نا اللہ کے انتظار میں، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، یعنی جو اللہ کو الہ مانتا تھا ہر کوئی وہاں کھڑا ہوگا، لیکن اب جو ہے نا نکھیڑے ہونے لگے ہیں۔ فیسجد لہ کل مومن، تو پھر اللہ تعالیٰ کو سجدے میں گر جائے گا ہر مومن۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، لیکن صرف باقی وہ رہ جائے گا کہ جو اللہ کی وہ سجدہ کرتا تھا ریاکاری کے لیے، دکھانے کے لیے، یعنی جس طرح منافق کرتے ہیں نا، تو منافق ٹائپ لوگ جو ہے نا وہ رہ جائیں گے، کہ جو اندر سے مومن نہیں ہوں گے، صرف دکھانے کے لیے سجدہ کرتے ہوں گے اللہ کو۔ تو فَيَذْهَبُوا كَيْمَا يَسْجُدُ، تو وہ کوشش کریں گے، یذهبوا شروع ہوں گے وہ، اب افعال شروع میں سے ہے نا ذهب، فَيَذْهَبُوا كَيْمَا يَسْجُدَ، تو یہ ایسا شخص جو اللہ کی ریاکاری کے لیے عبادت کرتا ہوگا، وہ سجدہ کرنا چاہے گا، کرنے لگے گا، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، تو اس کی کمر جو ہے نا وہ لوٹ آئے گی، طبقاً واحدہ، ایک ہی تخت کے ساتھ کی طرح، تخت کی طرح لوٹ آئے گی۔ جس طرح ایک تختہ ہوتا ہے نا، وہ جھکنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو موڑنے کی کوشش کی ہے تو واپس وہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے دوبارہ پھر، تو اس طرح اس کی کمر جو ہے نا وہ جھکے گی نہیں اللہ کو سجدے کے لیے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ دنیا کے اندر سجدہ ریاکاری کے لیے کرتا، دکھانے کے لیے کرتا تھا، اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے کرتا تھا، وہ اللہ کو صدق دل سے سجدہ نہیں کرتا تھا۔ تو فیعود ظہرہ طبقاً واحدہ، تو اس کی کمر لوٹ آئے گی طبقاً واحدہ، پھٹے کی طرح، تخت کی طرح۔ ثم یؤتی بالجسری، پھر جسر کو لایا جائے گا، یعنی جسر مطلب ایک پل کو لایا جائے گا۔ فیجعل بین ظہرانی ظہرئی جہنما، پھر اس کو جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا، جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول، ومل جسر، یہ پل کیا ہے، یعنی اس کی یہ کس طرح کا پل ہوگا؟ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی صفتیں بیان کی کہ یہ جو پل ہے نا، مدحضۃ، یہ پل ہے، مدحضۃ، یہ گرنے کی جگہ ہے، مدحضۃ گرنے کی جگہ ہوگی، مزلۃ، اور پھسلنے کی جگہ ہوگی، یعنی اس سے جو گزرنے والے لوگ ہوں گے وہ، اب ویسے تو حدیث کے اندر، صحیح مسلم والی حدیث کے اندر آیا ہے نا کہ یہ تلوار سے زیادہ بریک، بال سے زیادہ بریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ حقیقتاً ہوگا۔ اب اس میں سے کوئی گر گر کے گریں گے اس پر، کچھ پھسل کر جہنم کے اندر چلے جائیں، کچھ گرنے والے کو پھسلنے والے، یعنی گر گر کر کوئی آگے اس کو عبور کر لیں گے، کوئی اس کے اندر پھسل جائیں گے، یعنی اس کو، اس کی صفت کو بیان کر دیا، مدحضۃ گرنے کی جگہ، وذلۃ اور پھسلنے کی جگہ، علیہ خطاطیف، خطاطیف کا معنی خطاطیف جمع خطاف، وہو حدیدۃ معوجۃ، یہ ایک مڑی ہوئی لوہا ہوگا، خطاطیف مڑا ہوا لوہا، وہ آنکڑے کہتے ہیں، یختطف بہا الشیء، جس سے چیز کو پکڑا جاتا ہے، اچکا جاتا ہے، وفی معنی الکلالیب، یعنی کلالیب ہی کے معنی میں ہے یہ۔ تو فرمایا کہ خطاطیف و کلالیب، اس میں آنکڑے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسا اوزار ہوگا جس سے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے، اچکی جاتی ہے، خطاطیف۔ وہ حاسکتن، حاسکتن کا معنی ہوتا ہے شوکہ، حاسکتن، حاسکتن شوکتن صلبہ، سخت کانٹا، حاسکتن یہ سخت کانٹے ہوں گے، یعنی یہ جو آنکڑے ہیں نا یہ سخت کانٹے ہوں گے، مفلطتن، فلتحتن، فلتحتن
یعنی عریضت مطلب پھیلے ہوئے، چوڑے چوڑے کانٹے ہوں گے، عقیفتن مطلب منطفعاتن، منعطفتن یعنی مڑے ہوئے، معویتن کا مطلب مڑے ہوئے، اور ایک نسخہ کے اندر عقیفہ کا لفظ بھی ہے، ایک ہی معنی۔ کہتے ہیں حسکفت، حسکتن یہ کانٹے ہوں گے، سخت کانٹے، فلتحتن جو چوڑے ہوں گے، لہا شوکتن اقیقاء اس میں اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے کانٹا، کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، اقیقاء، اقیقاء مڑے ہوئے، مڑے ہوئے اس کے اندر جوڑ ہوں گے یا کانٹے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے سرے مڑے ہوئے ہوں۔ تکون بنجد، یہ پودا جو ہوتا ہے نا، یہ جو یعنی یہ ہوتا ہے بنجد، نجد میں یعنی جو بلند مقامات ہوتے ہیں نا وہاں ہوتا ہے یہ۔ یقال لہو السعدان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سعدان بوٹا کہتے ہیں۔ المؤمن علیہا، اس پر جو مومن ہوں گے نا گزرنے والے، یا یعنی اس پل صراط سے جو گزریں گے مومن، تو قطر فی آنکھ جھپکنے کے برابر ہوں گے، وکل بر کی یا دوسرے یعنی اپنے اپنے ایمان کے اعتبار سے نا، مال کے اعتبار سے، کچھ مومن ایسے ہوں گے کہ جو آنکھ چپکنے کے برابر گزر جائیں گے، وکل برقی اور کچھ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، وکر ریحی کچھ تیز ہوا کی طرح گزر جائیں گے، وکأواجید الخیلی کچھ تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے، والرکابی اور کچھ اونٹوں کی طرح گزریں گے۔ آگے فناجن مسلمن، مسلمن کچھ ایسے ہوں گے کہ جو عبور کر لیں گے یعنی کامیاب ہو جائیں گے، مسلمت صحیح سلامت یعنی بغیر کسی نقصان کے وہ اس کو عبور کر لیں گے۔ وناجن مخدوش، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو زخمی حالت میں اندر یعنی مخدوش جو زخمی ہو کر گزریں گے، یعنی ان کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچے گا لیکن عبور کر جائیں گے۔ اور آگے وہ مقدوس فی ناری جہنما، کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے کہ جو مقدوس فی جہنما جو جہنم میں گر جائیں گے۔ مقدوس کا مطلب ہوتا ہے میں کہ جل کر، مسروع و مدفوع مطرود، تو جو جہنم میں گرا دیے جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے، جو جہنم میں پھینک دیے جائیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ حتی یمر آخرہم یصحب صحبا، حتیٰ کہ ان میں سے جو آخری جو وہاں سے گزرے گا نا، یصحب صحبا وہ رینگتے ہوئے اونٹے منہ گزر جائے گا، یعنی گھسٹتے ہوئے وہ وہاں سے، یعنی گھسٹتے ہوئے اس کو گھسیٹا جائے گا وہاں سے جو گزرنے والے کو۔ فما انتم باشد، یعنی اب یہ آخری جو گزر گیا گھسیٹتے گھسٹتے اپنے آپ کو وہ وہاں سے نکل جائے گا۔ فما انتم باشد لی، اب آپ نے فرمایا کہ اس دن حالت اس طرح کی ہوگی کہ لوگ یعنی جو مومن گزر چکے ہوں گے نا وہ اپنے بھائیوں کے متعلق بڑے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ترلے منتیں کریں گے۔ فرمایا فما انتم باشد لی مناشدۃ فی الحق کی، قد تبین لکم، کہ جو حق تمہارے اوپر واضح ہو چکا ہے نا، جو حق یعنی جو حق واضح ہو جائے اور تم، فما انتم باشد لی مناشدۃ فی الحق کی، تم نہیں ہو زیادہ سخت میرے ساتھ یا زیادہ مطالبہ کرنے والے مجھ سے، فی الحق کی اس حق کے بارے میں جو تمہارے اوپر واضح ہو چکا ہے، جو تمہارے لیے تمہارا حق واضح ہو چکا ہے نا، اس حق کو لینے کے اندر تم میرے ساتھ اتنی کہہ لیں آپ اتنا مجھ سے مطالبہ نہیں کرتے جتنا من المؤمنی، جتنا مومن مطالبہ کرے گا اس دن، یوم الدین الجباری، جتنا مومن اپنے رب سے اس دن مطالبہ کرے گا، یعنی وہ دیکھے گا نا اب میرے بھائی جہنم میں جا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے منتے ترلے کرے گا کہ اللہ تو ان کو بچا لے، تو ان کو بچا لے، اور کہے گا کہ اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ عبادات کرتے تھے، تو نے ان کو کیوں جہنم میں پھینک دیا۔
فرمایا جس طرح ایک حق تم پر واضح ہو جائے اور تم نہیں تم مجھ سے اتنا زیادہ مطالبہ کرتے جتنا مطالبہ ایک مومن اس دن اپنے جبار رب سے کرے گا. وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا، جب وہ دیکھیں گے نا مومن لوگ کہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں، یعنی وہ نجات پا گئے ہیں، اس پل سے عبور ہو چکے ہیں، تو اچھا اچھا المؤمن من المؤمن یومئذ الجباری فی اخوانہم، یہ ہے یاد رکھیں، اس کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ ایک جملہ معترضہ کے طور پر یہ اس کا پچھلے کے ساتھ تعلق ہے. جب وہ نجات پا جائیں گے مومن لوگ تو وہ اس قدر اپنے رب سے اپنے بھائیوں کے بارے میں جھگڑیں گے کہ جتنا تم میرے ساتھ بھی اپنے حق کو لینے کے لیے نہیں جھگڑتے. جھگڑنے سے مراد بھی بحث مباحثہ کرنا اپنے حق کو لینے کے لیے میرے ساتھ مجھ سے مطالبہ کرنا، یہ اللہ کے رسول یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے، یعنی جس قدر تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو نا، اپنا حق تم پر واضح بھی ہے کہ یہ میرا حق ہے، اتنا تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو. اس سے کہیں زیادہ مومن بندہ جب خود کامیاب ہو جائے گا تو اپنے رب سے اپنے بھائیوں کے بارے میں مطالبہ کرے گا، ان سے جو ہے وہ نجات کے لیے تمنا کرے گا. مناشرہ مطالبۃ فی حق ظہر لکم فی الدنیا. اچھا پھر کیا ہوگا جی؟ اپنے بھائیوں کے بارے میں یعنی وہ مطالبہ کریں گے اپنے رب سے کہ یہ ان کو یا اللہ نجات عطا فرما دے. یقولون، کیا کہیں گے؟ ربنا اخواننا، اے ہمارے رب یہ ہمارے بھائی ہیں، کانوا یصلون معنا، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ویعملون معنا، اور ہمارے ساتھ اعمال کیا کرتے تھے. فیقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ کچھ نیک اعمال کرتے رہے ہیں اب، لیکن چونکہ ان کے گناہ بھی تھے تو لہٰذا ان کو جہنم میں نے ڈال دیا، لہٰذا اب تمہاری وجہ سے چلو تم مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو، تمہاری نہیں ٹالتا میں. فیقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ پھر ان کو کہے گا کہ اذهبوا، جاؤ، ومن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان، کہ جس کے دل میں تم پاؤ ایک دینار کے برابر من ایمان ایمان، فاخرجوہ، تو اس کو باہر نکال لاؤ. وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو جہنم پر حرام کر دے گا، یعنی ان کے چہرے نہیں جلیں گے، باقی جسم ان کے جلس جائیں گے. تو جاؤ وہاں سے تم ان کو پہچان لاؤ اور نکال لو باہر. وَيَأْتُونَهُمْ، تو وہ ان کے پاس آئیں گے. وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَىٰ قَدَمِهِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہوں گے کہ یعنی جو جہنم میں ہوں گے، ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جو جہنم جو قدموں تک جہنم میں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ غتزن ہوں گے یا جہنم تک وہ ڈالے ہوئے. یعنی جہنم میں وہ قدموں تک غائب ہوں گے، وَإِلَىٰ انصافِ ساقیہ، یا اپنی نصف پنڈلیوں تک. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، اب یہ جو جنتی لوگ جو ہے نا جو جائیں گے وہاں، وہ نکال لائیں گے من عرفوا، جن کو وہ پہچان لیں گے. ثم یعودون، پھر واپس آ جائیں گے. فیقول، تو رب کہے گا اذهبوا، جاؤ، فمن وجدتم فی قلبی مثقال نصف دینار، ایک نصف دینار کے برابر بھی جس کے دل میں تمہیں ایمان نظر آتا ہے نا، فاخرجو، تو اس کو بھی نکال لاؤ. فیخرجون من عرفوا، جس کے بارے میں بھی وہ پہچان جائیں گے کہ اس کا ایمان اتنا ہے، تو اس کو نکال لائیں گے. ثم یعودون، پھر واپس آئیں گے. فیقول، پھر اب رب کہے گا کہ اذهبوا من وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان فاخرجوه، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے اس کو نکال لاؤ. فیخرجون من عرفوا، اس کو پہچان لیں گے اس کو نکال لائیں گے. قال ابو سعید، ابو سعید خدری کہتے ہیں فَإِن لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَؤُوا، اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے نا، میری بات پہ یقین نہیں کر سکتے، تو فقرؤ، تو اللہ تعالیٰ کی یہ آیت پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان پڑھ لو. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. وَإِن تَکُ حَسَنَةً یضاعفھا، اگر کوئی نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا دے گا.
آگے فرمایا کہ فیشفع النبیون والملائکۃ والمؤمنون، اب نبی بھی شفاعت کریں گے، ملائکہ بھی کریں گے، اور مومن لوگ بھی کریں گے۔ فیقول الجبار، جبار کہے گا، سبھی ابھی شفاعت کر چکے ہوں گے نا کہ اپنے اپنے دائرہ کار کے مطابق جس کے لیے اذن ہوگا ان کے لیے سفارش کر چکے ہوں گے، تو فیقول الجبار، پھر اللہ رب العزت خود کہے گا، بقیت شفاعتی، اب میری شفاعت باقی رہ گئی ہے صرف۔ فیقبض قبضۃ من النار، پھر اللہ تعالیٰ آگ میں سے ایک قبض، ایک جو ہے نا وہ مٹھی لے گا، آگ سے ایک مٹھی اللہ تعالیٰ لے گا۔ تو فیخرج اقواما قدیم تحشو، اور کچھ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ باہر نکال دے گا، قدیم تحشو، جو جلس چکے ہوں گے، جو جل چکے ہوں گے۔ فیلقون، ان کو ڈال دیا جائے گا، فی نہر، ایسی نہر میں بھی، بھی افواہ الجنتی، جو جنت کے بھی افواہ الجنت، جو جنت کے کنارے پر ہے، ٹھیک ہے۔ یقال له ماء الحیات، جس اس نہر کو ماء الحیات کہتے ہیں، آب حیات کہتے ہیں۔ فینبتون فی حافتیہ، تو وہ اگیں گے اس کے کناروں پر، یعنی اس نہر کے کناروں پر یہ جو جہنمی ہوں گے یہ اگیں گے۔ کما تنبت الحبۃ فی حمیل السیل، جس طرح دانا اگتا ہے اس سیلاب سے، سیلاب سے سیلاب کے اندر بہ کر آنے والے دانوں۔ قد رأیتموها الی جانب الصخرۃ، تم اس کو دیکھتے ہو، الی جانب الصخرۃ، چٹان کی ایک طرف، پہلے جانب الشجرۃ، اور تم درختوں کی ایک طرف دیکھتے ہو کہ یہ دانے اگتے ہیں، اسی طرح اگیں گے وہ۔ فما کان الی الشمس منہا، جو ان میں سے سورج کی طرف ہوتا ہے، تو کانا اخضر، وہ زیادہ سرسبز ہوتا ہے۔ وما کانا منہا الی الظل، اور جو سائے والی کی طرف ہوتا ہے، کانا ابیض، وہ سفید ہوتا ہے۔ فیخرجون کانہم اللؤلؤ، وہ نکلیں گے، یعنی یہ جو جہنمی جن کو آب حیات میں نلایا جائے گا، یہ پھر نکلیں گے بری بن کر، کانہم اللؤلؤ، گویا کہ وہ موتی ہوں۔ فیجعل فی رقابہم الخواتیم، پھر ان کے گردنوں میں مہریں لگائی جائیں گی۔ فیدخلون الجنت، پھر ان کو جنت میں، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فیقول اہل الجنت، اہل جنت کہیں گے کہ ہؤلاء اتقاء الرحمن، یہ لوگ رحمان کے آزاد کردہ ہیں، اللہ نے ان کو آزاد کیا ہے۔ ادخلہم الجنت، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا ہے، بغیر عمل عاملوہ، بغیر کسی عمل کے جو انہوں نے کیا ہو، ولا خیر قدموہ، اور بغیر کسی خیر کے کہ جو انہوں نے آگے بھیجی ہو۔ فیقال لہم، تو ان کو کہا جائے گا، لکم ما رأیتم ومثلہ معہ، ہمارے لیے وہ ہے جو تم نے دیکھا، ومثلہ معہ، اور اتنا اور بھی، اتنا تم نے دیکھا ہے اتنا اور بھی تمہیں دیا جائے گا۔ اس میں کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ آگے والی حدیث بھی جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ وقال حجاج بن منہال حدثنا حمام بن یحییٰ قال حدثنا قتادة عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یحبس المؤمنون یوم القیامت، قیامت کے دن مومنوں کو روکا جائے گا، حتی یہموا بذلک، حتی کہ وہ ان پر یہ گراں گزرے گا، یا اس پر اس وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے۔ فیقولون، تو وہ کہیں گے، لو استشفعنا الی ربنا، اگر ہم اپنے رب کی طرف سفارش کریں، تو کسی کی صفات لے کر جائیں، فیریحنا من مکاننا، تو وہ ہمیں ہمارے اس مقام سے راحت پہنچا دیں، یعنی وہ جب ان کو روکا جائے گا نا فیصلے سے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، حشر کے میدان میں ان کو روکا جائے گا، تو بڑا ان کے لیے وہ گراں گزر دن ہوگا، بہت ہی مشکل میں ہوں گے۔ تو وہ آپس میں کہیں گے کہ اگر ہم کسی کی سفارش اللہ کی طرف لے کر جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کر کے ہمیں اس مقام سے راحت عطا کر دے، جس یعنی مصیبت کے اندر ہم مبتلا ہیں، اس سے ہمیں راحت مل جائے۔ تو وہ کیا کریں گے کہ فیاتون آدم، آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقولون، کہیں گے، انت آدم ابو الناس،
آپ آدم ہیں اور ساری کائنات کے باپ ہیں۔ خلقک اللہ بیدی، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ واسکنک جنتک، اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت میں تمہیں ٹھہرایا ہے۔ واسجد لک ملائکتہ، اور اب فرشتوں کو آپ کی طرف سجدہ کروایا ہے۔ وعلمک اسماء کل شیء، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے تمام چیزوں کے ناموں کی۔ تو لتشفع لنا، آپ کو چاہیے کہ ہم ہماری سفارش کریں عند ربی کا، اپنے رب کے پاس، حتی یریحنا من مکاننا ھذا، تاکہ وہ ہمیں اپنے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ قال فیقول، آدم علیہ السلام کہیں گے کہ لست ہناکم، میری یہاں مجال نہیں ہے، لست لہا ہناکم، لست ہناکم، میں یہاں نہیں کر سکتا، لست نہیں ہوں میں، ہناکم تم یہاں، یعنی یہاں میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ مراد یہ کہ اس کام کے اندر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، آدم علیہ السلام کو اپنی وہ خطا یاد آ جائے گی جو وہ جس کا وہ شکار ہوئے تھے۔ الَّتِي أَصَابَ أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ، جو وہ پہنچ گئے تھے کھانے کو، من الشجرۃ، درخت میں سے، یعنی درخت میں سے جو انہوں نے کھا لیا تھا، اس کا جو ان سے خطا ہوئی تھی، ان کو وہ غلطی اپنی یاد آ جائے گی۔ وقد نہی عنہا، جبکہ ان کو اس درخت سے منع کیا گیا تھا۔ لہذا ولکن اتوا نوحا اول نبی بعثہ اللہ الی اہل الارض، لہذا تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، یہ پہلے نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے اہل ارض کی طرف مبعوث کیا تھا، یعنی وہی انذار ان کی طرف کی۔ نبی منذر جو ہے یہ وہ آدم نوح علیہ السلام ہے۔ ویسے آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں، لیکن نبی منذر وہ نوح علیہ السلام، یہ وہی منذر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نبی کہ جس کو اللہ رب العزت نے شرک سے ڈرانے کے لیے، اپنے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی عوام کے اندر شرک نہیں تھا، شرک آیا ہے نوح علیہ السلام کی عوام کے اندر۔ فیاتون نوحا، نوح علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، فیقول لست ہناکم، وہ بھی کہیں گے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ ویذکر خطیئتہ التی اصاب، تو وہ اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے کہ جو التی اصاب سوالہ، جو وہ پہنچے تھے اس غلطی کا شکار ہوئے تھے، سوالہ ربہ، اپنے رب سے انہوں نے سوال کیا تھا، بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی اپنے بیٹے کو بچانے کا سوال انہوں نے کر دیا تھا۔ ولیکن تو ابراہیم، لیکن تو ابراہیم خلیل الرحمان کے پاس چلے جاؤ۔ قال فیاتون ابراہیم فیقول انی لست ہناکم ویذکر ثلاث کلمات کذبہن، تو ان کو وہ 3 کلمات یاد آئیں گے جو انہوں نے خلاف حقیقت کہے تھے۔ اب یہاں کذب کا مطلب جھوٹ، جو صریح جھوٹ ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے، یعنی خلاف حقیقت جس کو توریہ کہہ لیں آپ، یا ظاہر اس کا کچھ اور تھا اور باطن میں کچھ اور تھا، ہے مراد ان کی حقیقت ہی تھی، لیکن اگلے بندے کو سمجھ کچھ اور آیا ہے، لفظ اس طرح کے استعمال کیے تو اس کو کذبات کے ساتھ تعبیر کر دیا۔ ویسے کذب کا کئی ایک معنی ہے، اس کے اندر توریہ بھی آتا ہے، اس کے اندر 3 ایسی باتیں کہ جو ظاہری کچھ اور تھیں اور حقیقت میں کچھ اور تھیں، تو اس کو جھوٹ سے تعبیر کر دیا گیا، یعنی لفظ کذب کے ساتھ تعبیر کر دیا۔ اس کے معنی ہم نے جو اپنی زبان میں ہم جھوٹ سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ ابراہیم علیہ السلام پر ایسا کرنا جائز نہیں تھا۔ تو کہتے وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ، 3 ایسی باتیں کہ جو انہوں نے اس میں توریہ کیا تھا وہ ان کو یاد آ گئی۔ وَلَٰكِنِ ائْتُوا مُوسَىٰ، لیکن تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، عبدن، یہ ایسے بندے ہیں آتا اللہ التوراۃ، جن کو اللہ نے تورات سے نوازا ہے، وَكَلَّمَهُ، اور ان کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے، وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سرگوشی کے لیے قریب کیا ہے، سرگوشی کی ہے قریب کر کے۔ قالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی آتونا موسیٰ فیقول انی لست ہناکم ویذکر خطیئتہ التی اصاب قتلہ النفس، ان کو اپنی وہ غلطی یاد آئے گی جو انہوں نے ایک جان کو قتل کیا تھا، وہ جو بنی جو قبطی کو مارا تھا۔ وَلَٰكِنِ ائْتُوا عِیسیٰ عَبْدَ اللہِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللہِ وَکَلِمَتَهُ، عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے روح ہیں، اللہ کی خاص روح ہیں،
वकलिमतहु, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलिमा है। काला फ़यअतून ईसा, तो ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। फ़यक़ूलु लस्तु हुनाकुम, मैं तुम्हारा कुछ कोई मदद नहीं कर सकता। वलाकिन तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दन गफ़रल्लाहु लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मा तअख़्ख़रा, बल्कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, ये ऐसे बंदे हैं अल्लाह के जिसको अल्लाह ताला ने पहले और बाद के सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं, होने वाले ना होने वाले सारे ही अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। फ़यअतूनी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो मेरे पास लोग आएंगे फिर। फ़अस्ताज़िनु अला रब्बी, तो मैं अल्लाह ताला से इजाज़त मांगूंगा अल्लाह फी दारी ही, अल्लाह के पास। ये दारी का मतलब ऐसा नहीं कि जिस तरह हमारे यहाँ घर होता है, कुछ चार दीवारी होती है जिसके पास बंदा जहाँ रह जाकर बंदा आराम करता है वगैरह, ये वाला मुराद नहीं है। तो बाज़ मुशारिहीन ने तो कहा है कि इसका अल्लाह एक बेहतर जानता है कि फी दारी का मतलब क्या है। बाज़ ने कहा कि जो अल्लाह ताला के जो नूर के पर्दे हैं ना, वो मुराद है। तो बहरहाल अल्लाह के कुर्ब आप कह सकते हैं कि अल्लाह के अर्श के पास जाके सजदा करेंगे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के अर्श के पास की दारी का आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह के दार, अल्लाह के घर, यानी अल्लाह के कुर्ब के पास आने की या अल्लाह के अर्श के पास आने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त चाहेंगे। फ़युज़नु ली अलैहि, तो मुझे वहाँ पर जाने की इजाज़त मिल जाएगी। फ़इज़ा रअयतुहु वक़अतु साजिदन, जब मैं अल्लाह को देखूंगा तो वक़अतु साजिदन, तो सजदे में गिर जाऊंगा। फ़यदऊनी मा शा अल्लाहु अन यदअनी, तो फिर अल्लाह ताला मुझे छोड़ देगा जब तक अल्लाह ताला चाहेगा मुझे छोड़ना, यानी मुझे सजदे में ही रहने देगा। फ़यक़ूलु, फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि इरफ़ा मुहम्मदु, ए मोहम्मद उठाओ, उठो। वक़ुल युस्मा, कहो सुना जाएगा। वशफ़ा तुशफ़्फ़ा, सिफारिश करो आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। वसल तुअता, और आप मांगो आपको दिया जाएगा। काला फ़अरफ़अ रासी, मैं सर उठाऊंगा। फ़उस्नी अला रब्बी बिसनाइन व तहमीदिन, और मैं अपने रब की, यानी उस सजदे के अंदर, यहाँ ये सजदा से सर उठाकर नहीं, सजदे के अंदर मैं अपने रब की तारीफ करूंगा। फ़उस्नी अला रब्बी, मैं अपने रब पर तारीफ करूंगा। बिसनाइन, ऐसी तारीफ, व तहमीद, और ऐसी हमद, युअल्लिमुनी ही, जिसको अल्लाह ताला मुझे तालीम देगा, जो अल्लाह मुझे उस वक्त सिखाएगा। सुम्मा अशफ़ाउ, फिर मैं सिफारिश करूंगा। फ़युहद्दु ली होना चाहिए, या फ़यहुद्दु ली हद्दन, तो अल्लाह ताला मेरे लिए एक तयन कर देगा, अल्लाह ताला मेरे लिए एक चीज़ को तय कर देगा अल्लाह ताला, ये इन इन चीज़ों को जो है ना हद बंदी कर देगा, इनको तुम जहन्नम से निकाल सकते हो। अच्छा, फरमाया कि कर गया फ़ाखरुजू, सुम्मा अशफ़ाउ, फिर मैं सिफारिश करूंगा। फ़यहुद्दु ली हद्दन, तो अल्लाह ताला मेरे लिए हद लगा देगा कि इन इन लोगों को, यानी जिस तरह पीछे है ना कि जिसके दिल में इतना ईमान है उसको निकालो, जिसके दिल में इतना, ये वाली हद मुराद है। फ़अख़रुज, तो मैं फिर खुद निकलूंगा वहां से, खुद निकलूंगा। फ़उदखिलुहुमुल जन्नत, और मैं उनको निकाल कर, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर लूंगा, यानी मैं अल्लाह के पास से निकल कर जाऊंगा जहन्नम के पास, जहन्नम से खुद उनको निकाल लाऊंगा, फिर उनको जन्नत में दाखिल कर दूंगा। काला कतादा, कतादा बिन दियामा कहते हैं, वह समेत हूँ, मैंने अनस रजी अल्लाह तआला को ये फरमाते हुए भी सुना कि फ़अख़रुजु, मैं खुद निकलूंगा, अल्लाह के पास से जाऊंगा। फ़उख़रिजुहुम मिनन नारी, और उन लोगों को जिनके बारे में अल्लाह ने मुझे मुतय्यन किया होगा, इन इनको लोग निकाल ला, हद लगाई होगी, तो फिर मैं उनको जहन्नम से निकाल लूंगा। व उदखिलुहुमुल जन्नत, और उनको जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुम्मा अऊदु सानियता, फिर मैं दूसरी मरतबा आऊँगा। फ़ास्ताज़िनु अला रब्बी, अपने फ़िदारी, तो अल्लाह के पास, अल्लाह के कुर्ब में आने की इजाज़त चाहूँगा। फ़युज़नु ली अलैहि, तो मुझे आने की इजाज़त दी जाएगी। फ़इज़ा रअयतु वक़अतु साजिदन फ़यदऊनी मा शा अल्लाहु अन यदअनी, अल्लाह ताला मुझे रहने देगा सजदे में जितना चाहेगा। सुम्मा यक़ूलु इरफ़ा मुहम्मदु वक़ुल युस्मा वशफ़ा तुशफ़्फ़ा वसल तुअता, क़ाला फ़अरफ़अु रासी फ़उस्नी अला रब्बी बिसनाइन व तहमीदिन युअल्लिमुनीही। काला सुम्मा अशफ़अु फ़यहुद्दु ली हद्दन, तो अल्लाह ताला मेरे लिए हद लगा देगा, ये लोगों को आप निकाल सकते हैं। फ़ाख़रुजु, मैं खुद फिर निकलूंगा वहाँ से। फ़अदखिलुहुमुल जन्नत, और वहाँ से लोगों को जन्नत में दाखिल करूंगा। काला कतादा व समेतु यक़ूल फ़ाख़रुजु, मैं खुद निकलूंगा वहाँ से अल्लाह ताला के पास से।
فاخرجہم، اور ان کو نکال لاؤں گا، من النار آگ سے، وادخلہم الجنت، اور جنت میں ان کو داخل کر دوں گا، کن کو؟ جن کے لیے اللہ نے حد بندی کی ہوگی۔ ثم اعود الثالثہ، پھر تیسری مرتبہ میں جاؤں گا، فاستاذن علی ربی فی دارہ فیؤذن لی علیہ فاذا رأیت وقعت ساجدا فیدعونی ما شاء اللہ ان یدعنی ثم یقول ارفع محمد، اے محمد سر اٹھاؤ، وقل یسمع وشفع تشفع وسل توتا، قال فارفع راسي فاثني على ربي بسعين وتحميد يعلمنيه، قال ثم اشفع فيحد لي حدا فاخرج فادخلهم الجنة، قال قتادة قد سمعته، میں نے انس کو سنا یہ فرماتے ہوئے کہ فاخرج، کہ آپ نے فرمایا کہ فاخرج فادخلهم من النار وادخلهم الجنة، فاخرج فادخرجهم من النار وادخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار الا، مگر یہاں تک کہ نہیں رہے گا باقی آگ میں مگر وہی من حبسہ القرآن، جن کو قرآن نے روک رکھا ہوگا، یعنی جنت میں جانے سے قرآن پاک نے اجازت نہیں دی ہوگی، وہ باقی رہ جائیں گے، ای یعنی ای وجب علیہ الخلود، جن پر ہمیشگی واجب ہو چکی ہوگی۔ قال ثم تلا هذه الآیہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، عسى رب ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ قال، آپ نے فرمایا، وهذا المقام المحمود الذي وعدکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ مقام محمود ہے جس کا تمہارے نبی سے وعدہ کیا گیا۔ یہ مقام محمود سے مراد وہ شفاعت کبریٰ ہے، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ بس جی، سبحانک اللہ، کسی کو کوئی سوال ہے جی وہ کر لیں۔ کسی کا کوئی سوال، کوئی اشکال، کوئی ذہن میں رہ گیا ہو؟ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔